میری چکی میرا سیل میرا مسکن، ابن مختار کے قلم سے روزانہ زندہ۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ قید تنہائی میں قیدی کو جس جگہ پر رکھا جاتا ہے اس کا نام چکی کس نے رکھا۔ البتہ حسرت موہانی کی شاعری پر نظر ڈالتے ہوئے اس شعر پر نظر رک گئی ہے۔ پیشہ سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ انگریزی استعمار سے لڑتے ہوئے حضرت مولانا حسرت رحمت اللہ موہانی کو متعددہ مرتبہ جیل جانا پڑا۔ جیل میں ان سے مشقت کے طور پر چکی میں گندم بھی پسوائی جاتی، وہ اپنے حصے کی گندم بھی پیستے اور اشعار بھی کہتے۔ استعمار دیسی ہو یا ودیسی، یہ جد و جہد ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ حقیقت مصیبت کی نظر سے دیکھوں تو 12 ضرب 8 فٹ کا ایک کمرہ ہے جس میں دروازے کی جگہ پر لوہے کی سلاخوں والا ایک جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اونچائی تقریباً 14 فٹ ہے اور دور چھت سے ایک چرخا لٹک رہا ہے جسے حرف عام میں پنکھا کہتے ہیں۔ اس میں سے ہوا کم اور آوازیں زیادہ آتی ہیں۔ شروع میں نے جیل کے ایک افسر سے پنکھے کی شور کی شکایت کی۔ اس نے کہا چند دنوں میں اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ چند دن کیا گزرے، اب وہ آوازیں میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکی ہیں۔ کبھی بجلی چلی جائے تو الجھن محسوس ہوتی ہے، اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک فین میوزک شروع نہیں ہو جاتا۔ اس 12 فٹ لمبائی میں 4 فٹ کی لیٹرین اور باتھ روم ہے۔ 3 فٹ کی اونچی دیوار کمرے اور لیٹرین کی حد فاصل قرار پاتی ہے۔ دروازے کے جنگلے پر ایک جالی والا پردہ لٹک رہا ہے جو فقیر کی پوشاک کی طرح موسم کی شدت اور حدت سے بچا سکتا ہے، نہ ہی نظر بد سے۔ البتہ روشنی کے لیے ایک بلب ہے جسے بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ دن رات ایک خاص روشنی کے آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ میری چکی کا رخ شرقاً غرباً ہے، یعنی طلوع آفتاب روشنی کی پہلی کرن صبح 5 بجے لے کر آتا ہے اور مسلسل 7 گھنٹے 12 بجے تک چکی میں مقیم رہتا ہے۔ چنانچہ گرمیوں میں چکی خوب بتاتی ہے کہ غریب کی جھوپڑی میں زندگی کیسے گزرتی ہے۔ گویا 8 ضرب 8 فٹ کے دربے میں سال بھر سے زندگی مقید ہے۔ زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، گرچہ یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا۔ اب ذرا چشمے سر میچ لیجئے اور چشمے تصور سے میرے مسکن کی سیر کیجئے۔ شرمائیں جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ یہ میری مسیری ہے، 6 ضرب 3 فٹ کی لوہے کی چارپائی، پہلے 6 ماہ وہ بھی میسر نہیں تھی۔ سرکار نے ایک تکیہ دے رکھا ہے جس پر پنجاب حکومت کے جیل کے محکمے کی مہر بھی لگی ہے تاکہ قیدی کبھی بھول نہ پائے کہ وہ سرکاری مہمان ہے۔ سامنے لکڑی کی میز اور پلاسٹک کی کرسی پڑی ہے جس پر بیٹھ کے قیدی تصور کر سکتا ہے کہ اپنے دفتر میں دیگر اور کاروباری سرگرمیاں جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور ذرا کرسی سے رکھ کر پیچھے کر لی جائے، ٹانگیں پسارتی جائیں تو آپ اپنے گھر کے لاؤنج میں سستا سکتے ہیں۔ یہی میز کرسی ڈائننگ ٹیبل کا کام دیتی ہے۔ ذرا بائیں جانب کونے میں دیکھیں، کوٹیوں پر لٹکے شلوار قمیض کے جوڑے۔ یہ مکمل وارڈروب ہے جس میں قیدی کی ہر طرح کے کپڑے موجود ہیں۔ اب ذرا دائیں جانب دیکھیں، یہ کمال ہو گیا، ایک LED دیوار سے لٹکی ہے۔ سرکار نے تازہ خبروں اور تفریح طبع کے انتظام بھی کر دیا ہے، مگر یہ کیبل آتی سرکار کی مرضی سے ہے، چند لمحے یا چند گھنٹے۔ چنانچہ چکی کیا ہے؟ ایک اچھا خاصا ٹی وی لاؤنج ہے جو ہمیں ہمہ وقت میسر ہے، اور یہ جائے نماز اور کتاب اللہ تاک پر سجا ہے۔ خیر اس کا ذکر ہی کیا کرنا۔ سینوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، اور یہ کپ پلیٹ چمچے جن کے بغیر پاکستانی سیاست نامکمل ہے، اور جگ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر روزانہ دعوت شراز ہوتی ہے۔ یعنی جان لیجئے کہ جہاں 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا وہاں پوری زندگی بھی گزر سکتی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی اس سے بھی بہت کم رقبے میں گزرے گی۔ انسان کی اپنی پوری کائنات آنکھ کی پٹلی کے اندر سما سکتی ہے، سمٹے تو ایک نقطہ اور پھیلے تو کائنات۔ چشم دل واہ تو تقدیر عالم بے حجاب۔